नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से हमने तौबा और रुजू का मुतालबा किया। इस मुतालबे को हमने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ बयान किया, और चूँकि मुनीब रहमान साहब का ही दावा है कि हमें सैयदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह 100% मतलूब हैं। जब दबाव पड़ता है किसी पर तो एक ऑडियो वीडियो क्लिप जारी कर देते हैं कि हम आला हजरत के मसलक पर हैं, लेकिन किसी को 10% आला हजरत पसंद है, किसी को 20%, किसी को 50%, लेकिन हमें 100% मतलूब है। तो इसीलिए मैंने सैयदी व सनदी आला हज़रत के फतावा को पढ़ने का इल्तिज़ाम किया, वगरना वो जो फतावा थे वो सैयदी आला हज़रत के घर के नहीं, वो सैयदी आला हज़रत की अपनी राय नहीं, अपना अटकल पिचू नहीं, अपनी दिल की जो है वो ख्वाहिश नहीं, बल्कि कुरान व हदीस के ऐन मुताबिक दिए हुए फतावा हैं। कुरान व हदीस का ही बयान है जो कि हमने अवाम के सामने रखा, और मुनीब रहमान साहब के अफ़आल पर वो फतावा पेश करके मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को दावत फ़िक्र पेश की कि वो इन तमाम अफ़आल को या तो बेगुबार साबित कर दें, इस तरह के दलाइल दें कि ये तमाम के तमाम अफ़आल जायज़ हो जाएं, और अगर इस तरह के वो दलाइल नहीं रखते, और यकीनन वो दलाइल इस तरह के नहीं रखते, तो फिर वो तौबा और रुजू करें। और अभी रिसेंटली इन्होंने दस्तार फ़जीलत के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए बरेली के मुफ्तियान किराम को खामोश करवाने की कोशिश की कि भाई तुम अपनी सरहद में रहकर काम करो, तुम जो है वो अपने मुल्क में रहकर फतावा दो, हम अपने मुल्क में रहकर फतावा देंगे। और ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जहमत क्यों की? वो इसलिए की कि जब मैंने इनके तमाम गैर शरई अफ़आल के ऊपर तौबा और रुजू का मुतालबा किया, तो ये जो नाम नेहाद मुफ्ती थे ये मेरी मुखालफत पर उतर आए। तो बरेली से कई मुफ्तियान किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताईद की, और उसमें से 2 मुफ्तियान किराम की ऑडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल से भी अपलोड हुई हैं, जिनका थंबनेल आपके सामने शो हो रहा होगा। तो इसमें भी उन मुफ्तियान किराम ने, बरेली के मुफ्तियान किराम ने मुनीब रहमान साहब से मुतालबा किया कि आप तौबा और रुजू करें, और मुफ्ती मुशाहिद साहब ने जो मुतालबे किए हैं वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक जो हैं वो दुरुस्त हैं, और वो मुतालबे बनते हैं, वो शरीयत के मुतालबे हैं। तो इस बात की वजह से मुनीब रहमान साहब को ये जहमत करनी पड़ी और ये गुफ्तगू करनी पड़ी। अब वो गुफ्तगू सुनते हैं और उस पर तबसरा करते हैं। और एक पैगाम ये कि हिंदुस्तान में जो हमारे उलमा हैं उनका भी एहतराम है, लेकिन उनके हालात मारूजी और हमारे हालात में फर्क है। आप गैर मुस्लिम मुल्क में हो, आप अपनी मस्जिद में बैठ के जो भी चाहे करेंगे। हम एक ऐसे मुल्क में हैं जिसको इस वादे के साथ बनाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को यहाँ नाफिज करना है, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि दीन की हुर्मतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब यहाँ पर देखें इन्होंने क्या कहा कि जो बरेली के मुफ्तियान हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनके मुल्क के हालात मारूजी और हैं, हमारे मुल्क के मारूजी हालात और हैं। वो अपने मुताबिक जो चाहें करें, हम यहाँ पर जो है जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे हालात हैं, हम उसके मुताबिक करेंगे। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से मेरा ये सवाल है कि भाई उनकी शरीयत अलग है और आपकी शरीयत क्या अलग है? उनके लिए कुरान अलग नाजिल हुआ, आपके लिए कुरान कोई अलग नाजिल हुआ। उनकी बुखारी और मुस्लिम और सियासता और दीगर अहादीस की किताबें और हैं, और आपकी अहादीस की किताबें और हैं। तो आप जवाब देंगे नहीं, कुरान भी एक है, हदीस भी एक है, यानी शरीयत मुतारा जो है वो एक है। हाँ, हालात के एतबार से मसले में तब्दीली आती है, तो वो जो मसले में तब्दीली आती है तो क्या वो दूसरे इलाके का मुफ्ती क्या उस तब्दीली से वाकिफ नहीं होगा? तो फिर वो काहे का मुफ्ती है? अब इसकी मैं मिसाल देता हूं अवाम को। जैसे कोई मुफ्ती साहब से ये पूछता है कि मुफ्ती साहब एक बंदा ऐसा है कि जो ऐसी जगह पर फंस गया जिसके इर्द गिर्द जो है दूर दूर तक कोई खाने पीने की चीज नहीं है, अब वो मरने लगा है भूख से, और उसके सामने जो है वो खिंजीर पड़ा हुआ है, तो क्या अब वो खा सकता है या नहीं? तो अब वो मुफ्ती साहब कहें नहीं जी, ये तो हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई हालात ही नहीं है, लिहाजा मैं आपको इसका शरई हुक्म बयान नहीं करूंगा। मुफ्ती साहब कहेंगे अगर इस तरह के हालात बन जाएं कि खाने के लिए कोई चीज ना मिले, हलाल तैयब चीज ना मिले, और बंदा जो है वो मरने पर आ जाए,
تو اب اس پر لازم ہے کہ جو بھی چیز اس کو مہیا ہو، اگرچہ وہ عام حالات میں حرام ہو، جیسے کہ سور ہو گیا، کتا ہو گیا یا دیگر اس طرح کے جانور ہو گئے، وہ اس کو اس وقت مہیا ہیں تو وہ ان میں سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کی رمق واپس آ جائے اور وہ جو ہے وہ مرنے سے بچ جائے، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ تو اب یہ شرعی مسئلہ شاید کسی مفتی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہو، یا ان کے پاس کوئی ایسا بندہ واقعی آیا ہو، بالمشافہ ملا ہو کہ مفتی صاحب میرے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ میرے پاس ارد گرد کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور میں نے سور اور کتا کھا کے اپنی زندگی بچائی ہے۔ شاید کوئی مفتی صاحب ایسے ہوں۔ جب ایسے نہیں ہیں تو کیا یہ شرعی مسئلہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ شرعی مسئلہ ہمیں پتہ ہے، جب کوئی حالات ویسے بیان کرے گا ہم اس کو اس طرح کا حکم بیان کر دیں گے۔ جب ایسے حالات نہیں ہوں گے تو سور کھانا حرام ہی رہے گا، کتا کھانا حرام ہی رہے گا اور اس طرح کی دیگر حرام چیزیں کھانا حرام ہی رہیں گی۔ تو بھائی آپ کے کون سے ایسے حالات ہیں، وہ کون سے معروضی حالات ہیں جن کو آپ بیان کرنے سے جو ہے وہ شرم محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں وہ معروضی حالات بیان کرتے؟ کیا بریلی کے مفتیان کرام جو ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں، وہ ناک میں روٹی ڈالتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اسباب ستہ کے تحت آ کر مسئلے کے اندر کب تبدیلی آئے گی اور قول ضروری اور قول سوری کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح احکام میں تبدیلیاں آتی ہیں، کن کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ گنجائش ملتی ہے، موالات سوریہ کا کیا حکم ہے، موالات حقیقیہ کا کیا حکم ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات رکھنے کا کیا حکم ہے، بدمزموں کے ساتھ معاملات رکھنے کا کیا حکم ہے، کافروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات رکھنے کا کیا حکم ہے، مرتدوں کے ساتھ معاملات رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ مفتیان بریلی کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو مفتی صاحب آپ کہاں سے آ گئے یہ جاننے والے یہ ساری چیزیں؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ بھی سارا کچھ جانتے ہیں تو منیب الرحمان صاحب آپ ذرا توجہ فرمائیں اور وہ معروضی حالات جو ہیں وہ اپنے لبوں پر بھی لائیں کہ یہ حالات ہمارے سامنے پیش ہیں۔ ان حالات کے اندر شیعوں کے ساتھ اس طرح پپیاں جپیاں کرنا، دیوبندیوں کے ساتھ نجی محافل میں بیٹھ کر اس طرح گپ شپ کرنا اور شیعوں سے تحفے قبول کرنا اور شیعوں کی تعزیت کرنا، اس کو جید اور ممتاز عالم دین کہنا، اس کے مشن کو لے کر چلنے کی تلقین کرنا، اس کی روح کے تسکین کی جو ہے وہ بات کرنا اور اس کی سرپرستی میں کام کے اوپر جو ہے وہ فخر کرنا، یہ ان معروضی حالات کی بنا پر جو ہے وہ بالکل جائز ہے اور بالکل جو ہے وہ مباح ہے۔ یہ دیکھیں یہ وہ معروضی حالات ہیں جن کی وجہ سے یہ میرے افعال ہیں اور یہ جائز ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی سٹیج پر علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی دست بستہ عرض ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ مفتی صاحب آپ کیوں خلط مبس کر رہے ہیں؟ منیب الرحمان صاحب آپ وہ معروضی حالات کیوں نہیں بیان کرتے؟ اکمل صاحب بھی یہ کہہ کے نیچے نیچے سے نکل گئے کہ وہ جی دیکھیں کرنا پڑتا ہے، سمجھا کرو بات کو، وہ جی 20ویں مالے پر کوئی ہوتا ہے تو کوئی گراؤنڈ فلور پر ہوتا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے، سمجھا کرے نا، حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ پھر حضرت نے جتنی بھی مثالیں دی ان کا بھی الحمدللہ ہم نے پوسٹ مارٹم کر کے اکمل صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اب اکمل صاحب کے اندر اگر ہمت ہے اور واقعی وہ شرعی مسائل کے اوپر گرفت رکھتے ہیں تو ذرا جواب دیں، یا اپنے کسی بچے جمہوریہ کو کہیں کہ وہ اٹھ کر جو ہے وہ میری تمام باتوں کا شرعی دلائل کے ساتھ جواب دے۔ گالم گلوچ کے ساتھ جواب نہیں چلے گا، ایسی پھپتیوں کے ساتھ جواب نہیں چلے گا، کرنا پڑتا ہے نا، یہ نانا کے ساتھ جواب نہیں چلے گا۔ اور منیب الرحمان صاحب آپ اپنی بات پر قائم رہیں اور یہ جو معروضی حالات کا آپ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں یہ ڈھنڈورا ذرا کھول کر سامنے رکھیں تاکہ ہم آپ کو حکم لگا کر دیں کہ یہ جو آپ کے معروضی حالات ہیں ان میں شیعوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات، دیوبندیوں کے ساتھ، وہابیوں کے ساتھ، ان بدمزموں کے ساتھ اس طرح کے معاملات جائز نہیں ہیں۔ لہذا یہاں ایسے مواقع آئیں گے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ، ناموس الوہیت کا مسئلہ، تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ، ناموس اہل بیت و صحابہ کا مسئلہ، ناموس قرآن کریم کا مسئلہ، آئین میں دستور کی ارتداد قادیانیت کی ترمیم کا مسئلہ، اس کے لیے ہمیں مسالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ ابھی دینی مدارس اور جامعات کے تحفظ کی مشن تھا، ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے آئینی ادارے ہیں، اسلامی ادارتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ، مرکزی اور قرآن کمیٹی، باقی کمیٹیاں، تو کیا ان بزرگوں میں سے کسی کو وہاں بٹھایا جائے گا تو پیچھ کر کے بیٹھیں گے؟ میں کہتا ہوں مفتی صاحب
खलत मबहस ना करें, काइंडली खलत मबहस ना करें, बराए करम आप ये खलत मबहस ना करें। ये मैं कई बार पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूं, आपके चहीते मुफ्ती अकमल साहब को भी मैं ये कह चुका हूं कि खलत मबहस ना करें। हमारा मुद्दा ये तो है ही नहीं कि जो कानूनी मामलात हैं, सल्तनती मामलात हैं, आपने जो कानून के सामने, सल्तनत के सामने आपने जाकर कोई चीज अपनी पेश करनी है और उसके लिए आपके साथ जो है वो तकी उस्मानी बैठा हुआ है, आपके साथ फजलुर रहमान बैठा हुआ है, शियों का कोई बड़ा बैठा हुआ है, या दीगर जो है बदमजहब जो हैं उनके पेशवा बैठे हुए हैं, तो हमने अपनी वीडियो के अंदर कहीं भी इस तरह की कोई तस्वीर नहीं लगाई। आप रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन रहे, आपके साथ बदमजहब बैठे, हमने कोई भी एक तस्वीर वो जो है अपनी इस वीडियो के अंदर नहीं लगाई। और इसी तरह आप जब हुकूमत से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालबात रख रहे हैं तो आपके साथ तकी उस्मानी बैठा है, फजलुर रहमान बैठा है और दीगर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या इस तरह की तस्वीर या वीडियो लगाकर हमने कोई एतराज किया? नहीं किया। हमने जो आपकी तस्वीरें लगाई हैं वो निजी महाफिल की हैं, वो जी एयरपोर्ट पर बैठकर जो है वो हम नवाला हम प्याला हुआ जा रहा है, इनके साथ खुशगपियां की जा रही हैं, इनके साथ जो है हंस हंस कर बातें की जा रही हैं, इनको अपने इदारों में बुलाया जा रहा है, खुद इनके इदारों में जाया जा रहा है। कभी जो है वो आपके बेटे की ताज़ियत के बहाने से ये आपसे मिल रहे हैं, कभी आप इनसे ताज़ियत के बहाने से मिल रहे हैं, कभी आप इनसे इनामात वसूल कर रहे हैं, कभी जो है वो आप इनकी ताज़ियतें कर रहे हैं और वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फिर अपने मानसेरा के गांव जिला ऊगी के अंदर एक छोटे से कस्बे में देवबंदियों की मस्जिद का आप इफ्तिताह कर रहे हैं। ये कौन से सल्तनती मामलात हैं? हमारा सिंपल सा सवाल ये है, हमारा सिंपल सा मुतालबा ये है कि ये तुम्हारी सल्तनती मामलात कहां से आ गए, ये तुम्हारे आईनी मामलात कहां से आ गए, ये तुम्हें करना पड़ता है, यहां पर क्यों करना पड़ता है? ये कौन सा तरीका है? तुम्हारे सामने वजीर आजम बैठा हो, तुम्हारी बात सुन रहा हो, और जब बात तुम्हारी खत्म हो जाए वजीर आजम तुम्हें हाथ मिलाना पसंद नहीं करता और वो चला जाता है, और जी बस बात होनी थी, बात खत्म हो गई, वजीर आजम साहब चले गए, मुशीर साहब चले गए, इसी तरह जनरल कर्नल साहब चले गए, तुम लोग बाद में हम नवाला हम प्याला क्यों हो रहे हो? तुम्हें भी चाहिए कि मुनीबर रहमान साहब जब अपनी बात रख ली, मुनीबर रहमान साहब भी चले जाएं और दीगर भी जो है ना वो अपने अपने राह लें। अब वहां पर बैठकर तुम कौन से आइन तय कर रहे हो, तुम कौन से कवानीन बना रहे हो, तुम कौन सी बातें तय कर रहे हो, और कौन से ऐसे मशवरे हो रहे हैं जिसके ऊपर दीन की बुनियाद है? अगर तुम वो मशवरे बदमज़्हबों के साथ नहीं करोगे, अगर तुम उनके साथ हम नवाला हम प्याला नहीं होगे, तो दीन की बुनियाद गिर जाएगी, दीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और असबाबे सित्ता के तहत कुछ तो बयान करो, कोई तो शरई दलील दो ताकि तुम्हारे ये तमाम काले करतूत जायज हो सकें। कमेटी बाकी कमेटियां तो क्या इन बुजुर्गों में से किसी को वहां बिठाया जाएगा तो पीठ करके बैठेंगे। और मजीद खलते मबहस करते हुए क्या कह रहे हैं कि इन सल्तनती उमूर में अगर इन बुजुर्गों में से किसी को बिठाया जाए तो क्या वो उन बदमज़्हबों की तरह पीठ करके बैठेंगे? तो मुनीबर रहमान साहब, हम आपको कहेंगे कि ये जो आप सल्तनती मामलात को बार बार ले आते हैं, ये हमारा मौजू ही नहीं है, हमारा इन पर एतराज ही नहीं है, और हम ये जरूर कहते हैं कि इन बुजुर्गों में से या जिसको भी आप वहां बिठाएं तो वो पीठ करके ना बैठें, लेकिन उनके साथ पीठ मिलाकर भी ना बैठें, उनके साथ हम नवाला हम प्याला भी ना हो कि जब सल्तनती उमूर पर गुफ्तगू हो गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वजीर आजम से, जनरल से, कर्नल से बात हो गई, और उसके बाद जो है ये हजरत कोने में लग कर उसके साथ जो है वो चाय पी रहे हैं, उसके साथ जो है वो बैठकर खुशगपियां कर रहे हैं और उसको अपने हालात और उसके हालात सुने और सुनवाए जा रहे हैं। तो ये जो मामलात हैं ये काबिले एतराज हैं और इन पर एतराज है, और ये हमारा मौजू है। तरीक़ेकार से कलाम करें, खलते मबहस ना करें, बात को अपनी जगह पर रखकर, अपने महमल में रखकर गुफ्तगू करें, अपने मारूजी हालात बयान करें कि कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें सल्तनती मामलात के अलावा भी आपका इन बदमज़्हबों से जफियां पपियां करना, तोहफे तहाइफ लेना, इनके पीछे नमाज के अफ़आल अदा करना और इनकी ताज़ियतें करना, इनको जय्यद और मुमताज़ आलिम दीन कहना, और इनके लिए ये सारे मामलात जो हैं वो जायज़ साबित होते हों, इस तरह के कोई मारूजी हालात बयान करें, और ये आप क़यामत तक कर सकेंगे नहीं। और जिन बातों को आप अपनी इस मजलिस में दलील बना रहे हैं वो तो हमारे लिए मौदाए नज़ा है ही नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक हम तय करेंगे कि यहाँ की पॉलिसी क्या है, हम तय करेंगे कि यहाँ की हिकमत अमली क्या है,
یہاں کے مسائل اور مسائل کا مقابلہ ہم کرتے ہیں اور یہاں کے حالات کو کنفرنٹ ہم کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنے حالات کے مطابق جو چاہیں فتوے جاری کرے۔ پاکستان کے بارے میں یہاں جو علماء بھگت رہے میدان میں وہ جاری کریں گے۔ تو مفتی صاحب میں کوئی جو ہے انڈیا میں بیٹھ کر آپ کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، الحمدللہ پاکستان میں رہ کر اور ان تمام معروضی حالات کو دیکھ کر میں پاکستان میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں، اور میری تائید میں بریلی کے مفتیان کرام بولے ہیں، لہٰذا آپ میری باتوں کی طرف آئیں اور مجھے بتائیں کہ مفتی مشاہد صاحب آپ کو یہ معروضی حالات نہیں پتا، آپ وہ معروضی حالات بیان کریں۔ منیب الرحمان صاحب آپ کو یہ چیلنج ہے، آپ کی تمام ذریت کو بھی یہ چیلنج ہے، اور یہ جتنے بھی مولوی آپ نے درباری ملا رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی چیلنج ہے کہ یہ سارے ملیں اور جو ہے وہ مل بیٹھ کر شرعی دلائل کے ساتھ جو ہے آپ کے ان تمام افعال کو جو سلطنتی امور کے علاوہ ہیں، آپ کی جو سلطنتی امور کے علاوہ پپیاں جپیاں ہیں، ان کو جائز ثابت کریں، بے غبار ثابت کریں، اور شرعن ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی گرفت نہیں بنتی، یہ ثابت کریں دلائل کے ساتھ، تو پھر ہم مانیں گے۔ لیکن آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، اور آپ کی ذریت بھی ایسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو بریلی کے مفتیان کرام کو آپ خاموش کروانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی کوشش ناکام ہی رہے گی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو معروضی حالات ہیں جب آپ سامنے رکھیں گے تو دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی مفتی صاحب ہوں، اگر وہ واقعی حقیقی مفتی ہیں تو وہ اس حالت کو دیکھ کر وہ شرعی مسئلہ ضرور بیان کریں گے کہ اگر اس طرح کی کسی جگہ حالت یا کنڈیشن پائی جاتی ہے تو اس طرح کا معاملہ جائز ہوگا۔ تو یہ آپ کے کون سے ایسے حالات ہیں جو آپ بیان کر سکتے نہیں ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں اعلان صدر و وزیر اعظم میں بلا کر کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، حضر سے آ گیا، ادھر ترکی سے، الجزائر سے، مراکش سے سب آ گیا، اور حرمین طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئی، تو کہا کہ یہ فتوے آ گئے بند کرو۔ کچھ ہمارے دوست بھی تائید کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ وہ فتوے ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، یہ غلامان مصطفیٰ کا دیش ہے، یہاں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں منیب الرحمان صاحب، آپ ذرا غلامی مصطفیٰ میں رہتے ہوئے ذرا یہ ثابت کریں کہ شیعہ مرتد کو جید اور ممتاز عالم دین کہنا کیسا، اس کی دینی خدمات پر اس کو سراہنا کیسا، اس کی خدمات کو آگے لے کر چلنے کی تلقین کرنا کیسا، اس کی روح کی تسکین کی بات کرنا کیسا، اس کی سرپرستی میں کام کرنے پر فخر کرنا کیسا، اسی طرح شیعوں سے تحائف لینا اور ان کو دینا کیسا، اسی طرح دیوبندیوں کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہونا کیسا، ان کی مساجد کا افتتاح کرنا کیسا، کیا جو صحابہ کرام کے خلاف سب و شتم کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیا یہ غلامی مصطفیٰ ہے؟ جو ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کرتے ہیں، کیا ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے یہ غلامی مصطفیٰ ہے؟ اور بھائی کون سی بات کر رہے ہو؟ اگر تمہارے فتاوی غلامی مصطفیٰ کے تحت ہوتے تو کبھی بھی تفہیم المسائل کے اندر یہ عبارت نہ لکھتے کہ جی وہ کچھ کلامی اور اعتقادی مسائل کے اندر اختلاف ہوا تو وہ جو تھے بندے، وہ جو علماء تھے کہ جن کی عبارات سے توہین الوہیت اور رسالت کا ایہام و تاثر ملتا تھا، ان کو جو ہے وہ متنبع کیا گیا۔ اور خدا کے بندے، ان کی عبارات سے ایہام اور تاثر ملتا تھا، کیا وہ مبہم عبارات تھی یا بالکل صریح اور واضح عبارات تھی؟ وہ صریح اور واضح عبارات تھی، اور ان واضح عبارات کو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ایہام اور تاثر ملتا تھا۔ تو کیا تفہیم المسائل کا یہ فتویٰ غلامی مصطفیٰ میں دیا گیا ہے یا غلامی بد مذہبہ میں دیا گیا ہے؟ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کے مسلمان اس کی قدر کریں کہ روئے زمین پر اگر کسی ملک کی مسجدیں کورونا میں کھلی رہی، ایک دن بھی بند نہیں ہوئی، تو پاکستان کی سرزمین تھی، اور یہ کرنے جاتا ہے یہاں کے علماء کو۔ تو بس یہ جی مساجد حضرت نے کھلوا کے رکھی، اس لیے اب ان کو ان کے سیاہ
اور ان کے سفید کی بالکل کھلی اجازت ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے چونکہ ہماری مسجدیں کورونا کے ایام میں کھلوا کے رکھی تھی، اب جو ہیں یہ دیوبندیوں کی مسجدیں کھلوائیں جا کر، وہابیوں کی مسجدیں کھلوائیں جا کر۔ اب ان سے ہمیں سوال کرنے کی حاجت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے سنیوں کی اتنی مسجدیں کھلوا کے رکھی تھی کورونا کے ایام میں۔ اور خدا کے بندے کیا بات کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، ہم ان تمام چیزوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو آپ نے کی، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ ناجائز معاملات ہیں ان سے توبہ اور رجوع کریں۔ اور آپ کو بلیک میل نہیں ہونا ہے۔ کوئی سید ہے، قابل احترام ہے، سلام پر ہے، لیکن شریعت اس پر بھی حاکم ہے، شریعت ہم پر بھی حاکم ہے۔ آپ کو بلیک میل نہیں ہونا، کوئی سید ہے تو قابل احترام ہے، لیکن شریعت اس پر بھی حاوی ہے۔ یہاں پر ان کو سید کا ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ یہ مفتی سید مشاہد حسین شاہ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم نے سید کا نام سن کر جو ہے وہ بلیک میل نہیں ہونا۔ منیب الرحمان صاحب، میں نے اپنی پوری ویڈیو میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں سید ہوں اس لیے میری بات مانو، کہ جی مجھے منیب الرحمان اچھا نہیں لگتا، اس نے جو ہے وہ میری زمین غصب کی ہوئی ہے، یا میری اس کے ساتھ کوئی ذاتی چپکلش ہے۔ میں سید ہوں، اوئے میں آل رسول ہوں، میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میں امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، اس لیے میری بات مانو۔ میں نے اگر اس طرح کا دعویٰ کیا ہے تو دکھاؤ، اگر نہیں کیا تو یہ کون سی بات کر رہے ہو کہ جی سید ہے تو بلیک میل نہ ہو؟ میں نے کب بلیک میل کیا؟ میں نے دلائل کے ساتھ باتیں کی۔ الحمدللہ آپ کے جتنے بھی افعال تھے ان تمام افعال کے اوپر فتاوی رضویہ سے فتاوی پڑھ کر میں نے آپ کو جواب دیا، اور آپ کا دعویٰ بھی چلایا کہ آپ نے کہا کہ مجھے سیدی و سندی اعلیٰ حضرت 100% مطلوب ہیں، تو جس کو مطلوب ہوتے ہیں وہ ان پر عمل بھی کرتا ہے، کیونکہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تھا تو یقیناً آپ کریں گے بھی، تو اس لیے ہم نے آپ کو شیشہ دکھایا اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے تمام فتاوی جات پڑھے۔ اس میں میں نے کہیں اپنی سیادت کو پیش نہیں کیا، کسی بھی مسلمان کو میں نے بلیک میل نہیں کیا۔ بلیک میل آپ کر رہے ہیں کہ معروضی حالات ہوتے ہیں، سمجھا کریں نا۔ ہم جو میدان میں ہے وہ کون سا میدان ہے خدا کے بندے؟ کیا اس میدان کے لیے شریعت الگ سے آئی ہے؟ قرآن کی آیات الگ سے آئی ہیں، احادیث الگ سے آئی ہیں، شرعی احکام الگ سے نازل ہوئے ہیں؟ اگر وہ میدان تمہارا ایسا ہے تو ذرا ظاہر تو کرو، کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ دیکھو اس آیت کے اندر، یہ دیکھو اس حدیث کے اندر، یہ دیکھو اس شرعی طریقے کے ساتھ، ان شرعی دلائل کے ساتھ، اس میدان کے لیے ان معروضی حالات کے اندر یہ معاملہ جائز ہوتا ہے، یہ پیش کرو نا۔ لیکن یہ آپ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو آپ معروضی حالات کا رونا رو کر لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں، خدا را یہ بلیک میل نہ کریں، کہ شریعت مطالعہ آپ پر بھی حاوی ہے۔ شریعت مطالعہ اگر سید پر حاوی ہے تو آپ کون ہیں حضرت؟ اگر سید جو ہے وہ شریعت کے تحت ہے تو پھر آپ کون ہیں؟ اگر آپ بھی شریعت کے تحت ہیں تو پھر شرعی حکم ذرا بیان کریں، شرعی دلیل بیان کریں، شرعی فتاوی بیان کریں۔ تو سر سید احمد خان نے معراج جسمانی کا انکار کیا نا، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تو نام کے ساتھ سید تھا یا نہیں؟ تو اس وقت کے ہمارے اکابر علماء نے اس کو نیچری کہا نہیں کہا؟ تو سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ بھی صحیح میں لکھا ہوا ہے نہیں؟ جو شیعہ میں ان کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب یہاں پر دیکھیں کس طرح اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے انہوں نے مجھے سر سید احمد خان کے ساتھ ملا دیا، اس نیچری مرتد کے ساتھ، کہ جس نے معاذ اللہ ضروریات دین کا انکار کیا ہوا ہے، اور یہ معراج جسمانی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جی وہ ضروریات دین کا انکار کر کے وہ مرتد ہے، اور اس پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے اور دیگر علماء کے واضح فتاوی موجود ہیں، اور وہ واضح جو ہے وہ مرتد تھا۔ اس کے نام کے ساتھ جی کہتے ہیں جی سید دیکھیں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا، اور اسی طرح سید احمد بریلوی جو ہے اس کے نام کے ساتھ سید لگا کہ نہیں لگا، شیعوں کے ناموں کے ساتھ سید لگا یا نہیں لگا۔ تو اس طرح مفتی سید مشاہد حسین کاظمی شاہ صاحب کے نام کے ساتھ جو سید لگا ہے، آپ کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا بتانا چاہتے ہو تم کہ بھائی میں معاذ اللہ اس طرح مرتد ہوں، اس طرح بد مذہب ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تہمت کا جواب آپ کو عند اللہ دینا ہوگا۔
میں یہ اتنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت کے اعتقادات کے مطابق سنی صحیح العقیدہ سید ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. میری کوئی بدمذہبیت ثابت کر کے دکھائے، میری کوئی نیچریت یا اس طرح کی بدمذہبیت کہ اتنے اتنے بڑے خناسوں کے نام جو ہیں وہ میرے نام کے ساتھ جوڑے جا سکیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز کوئی ثابت کر کے دکھائے، قیامت تک وہ ثابت انشاءاللہ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے اگر سید عالم شریعت ہے، حامل شریعت ہے، عقائد صحیح حقہ کا حامل ہے، مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم ہے، ہمارے سلام کو ہم ان کے سامنے عقیدت کی بلکہ بچھائی ہوئی ہے. لیکن کوئی یہ کہہ کر آئے کہ وہ شریعت سے ماورا ہے تو شریعت سے ماورا کوئی بھی نہیں. سب کو شریعت کی میزان پر، شریعت کے معیار پر، شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. یہاں اس آخری بات سے میری تمام باتیں انشاءاللہ عوام کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ منیب الرحمان صاحب نے کیا کہا کہ جو بھی کوئی ہوگا اس کو شریعت کے میزان پر، شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا. تو منیب الرحمان صاحب کیا آپ اس سے خارج ہیں یا اس میں داخل ہیں؟ کیا آپ کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو شریعت کے میزان پر پرکھا جا سکتا ہے؟ یا آپ مرفوع قلم ہیں، آپ کے اوپر یہ احکام لازم نہیں ہوتے، آپ شریعت کے تحت نہیں آتے؟ سید تو شریعت کے ماتحت ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ ما ورائے شریعت ہیں، آپ شریعت سے جو ہے وہ اوپر ہیں معاذ اللہ. تو کیا آپ پر بھی یہ احکام لازم آتے ہیں؟ تو یقیناً بالیقین آپ یہی کہیں گے کہ جی ہاں مجھے بھی شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، شریعت کے میزان پر پرکھا جا سکتا ہے. تو یہی تو ہم نے کیا ہے. تو پھر کسی کو کیوں مرچیں لگ رہی ہیں، کسی کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے غیر شرعی باتیں کی ہیں، میں نے غیر شرعی مطالبات کیے ہیں، میں نے ناجائز و حرام مطالبات کیے ہیں، تو وہ دلائل کی صورت میں ثابت کرے اور یہ آئیں بائیں شائیں نہ کرے. کرنا پڑتا ہے نا، یہ نہ کرے، بلکہ شرعی دلائل پیش کر کے میرا جو ہے وہ محاسبہ کرے اور مجھے بات سمجھائے. ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ شرعی دلیلیں دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں کہ وہ کون سی شرعی دلیلیں ہیں جو کہ ہمارے کئی مفتیان کرام، جو محقق مفتیان کرام ہیں، جو رضوی قسم کے مفتیان کرام ہیں، جو پاکستان کے معروضی حالات سے واقف ہیں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. منیب الرحمان صاحب کو یہ اکیلے سمجھ میں آ رہی ہیں اور ان کے کچھ ہم نوا، ہم نوالا، ہم پیالہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ان کے جو ہم نوالا، ہم پیالہ ہیں، وہ کتنے پانی میں ہیں، انشاءاللہ آگے کئی ویڈیوز میں ہم وہ بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ان کے جو تربیت یافتہ ہیں ان کے کیا کیا معاملات ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے اور ان مولویوں کا پردہ بھی چاک کریں گے تاکہ اہل سنت کی عوام جو ہے وہ دھوکہ نہ کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.